سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا۔ سادات کرام، مشایخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لذكري، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کے تعلق سے آپ پچھلے جمعے سے سماعت فرما رہے ہیں، بہت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ آج ایک وظیفہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کا ٹائم ٹیبل بھی بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو کافی کامیابی ملے گی۔ یہ عمل گھنٹے 2 گھنٹے، دن 2 دن، مہینہ 2 مہینہ، 4 مہینہ، 4 سال، 40 سال کا نہیں ہے، صرف 5 منٹ کا ہے۔ کتنے؟ صرف 5 منٹ، 5 منٹ کا عمل ہے۔ اگر آپ کریں گے، خود کے لیے کریں گے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کریں گے، اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کریں گے آپ کا فائدہ ہے انشاءاللہ۔ جو نہیں کریں گے وہ پچھتائیں گے، جو کریں گے وہ انشاءاللہ مسکرائیں گے۔ صلاۃ چاشت، چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز کا ٹائم کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ 9:20 صبح 9:20 کے بعد زوال سے پہلے صبح کبھی 9:20 بھی ہوں گے، کبھی 9:30 بھی ہوں گے، کبھی 9:25 بھی ہوں گے، کبھی 9:35 بھی ہوں گے۔ ٹائم ٹیبل سوریہ کا جیسے بدلتا رہتا ہے، سورج جیسے ڈوبتا اگتا ہے اس حساب سے، لیکن 9:20 پکڑ کے چلیے، 9:20 سے پہلے نہیں ہوگا، 9:20 کے بعد ہی ہوگا، چاہے کوئی بھی سیزن ہو انشاءاللہ۔ کہتے ہیں انشاءاللہ۔ نماز چاشت کرنا کیا ہے؟ وضو کرنا ہے، کیونکہ وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ اور وضو جب کریں تو بہت اچھی طریقے سے وضو کریں۔ اگر جماعت کھڑی ہو تو جماعت پکڑنے کے چکر میں بعض لوگ جلدی جلدی وضو کرتے نہیں، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کہاں ہوگی؟ الوضوء مفتاح الصلاۃ والصلاۃ مفتاح الجنہ۔ وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح کیسے ہوں گے؟ لہٰذا وضو کرتے وقت بہت احتیاط سے، جماعت جا رہی ہو جائے، معاف کیجیے گا،
جماعت جاری ہو جائے لیکن وضو میں پورا احتیاط رکھیں. کیوں؟ کہ جماعت سے پہلے وضو ہے. وضو نہیں تو پھر جماعت میں آپ شامل ہو کے بھی کیا کریں گے؟ وضو نہیں تو جماعت میں شامل ہو کے بھی کیا کریں گے آپ؟ جب وضو ہی نہیں تو نمازیں نہیں ہوئی. تو لہٰذا وضو کی طرف پوری توجہ رکھیں اور وضو کے اندر کوئی فرائض چھوٹنے نہ پڑے، اس کا خیال رکھیں. تو سب سے پہلے وضو کریں. وضو کرنے کے بعد نیت کرنا ہے. میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز چاشت کی. نماز چاشت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. انگوٹھے کو کان کی لو تک لگائیں. بہت سارے لوگ وہ کندھے تک رکھ لیتے ہیں یا ایسے کر لیتے ہیں. نہیں، انگوٹھے کو کان کی لو پہ لگائیں پھر نیت کریں، تب نماز شروع ہوگی. کان کی لو پر انگوٹھے کو لگائیں. یہ کان کی لو ہے، یہاں پہ انگوٹھے کو لگائیں. ہتھیلی سب قبلے کی طرف رکھیں اور اللہ اکبر کہیں. اور نماز کے اندر خبردار دائیں بائیں اوپر نیچے جھانکنے کی کوشش نہ کریں. آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں. آپ کس کی مہمانی میں ہیں؟ رب العالمین کی مہمانی میں ہیں. آپ کس سے رشتہ جوڑنے کے لیے کھڑے ہیں؟ دونوں عالم کا پروردگار ہے وہ، اس کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہیں. تو اپنی توجہ ادھر ادھر نہ ہو. بھولے بھٹکے اگر آنکھ ادھر ادھر ہو گئے فوراً سمیٹنے کی کوشش کریں، بلکہ آنکھ کے جھڑوکے سے بھی دیکھنے کی کوشش نہ کریں. آپ آنکھ یہاں پہ رکھیں گے تو سائیڈ لائٹ نظر آئے گی. نہیں، ایسے بھی نہیں، پوری توجہ اللہ کی طرف. تو پھر نماز کا لطف آئے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری نماز میں بہت خیال آتے ہیں، یہاں سے لے کر سلام تک خیالی خیال خیالی خیال خیالی خیال خیالی خیال. ایک آدمی تو ایسے تھے کہ روزانہ عشاء کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، کبھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹتی تھی. ایک دفعہ جو ہے ان کی جماعت چھوٹ گئی. آئے مولانا صاحب جماعت سے فارغ ہو گئے تھے، سلام پھیر چکے تھے. اب رونے لگا، بہت رونے لگا. مولانا صاحب کو بھی احساس ہوا کہ اللہ اکبر، اتنے سارے نمازی میں ایک جماعت کا کتنا بڑا پابند آدمی ہے کہ جماعت چھوٹنے پہ رو رہا ہے. بڑی حیرت ہوئی. تسلی دی امام صاحب نے کہ آپ خاطر برداشتہ نہ ہو. آپ نے جماعت چھوٹنے کا جو تأسف قلبی ظاہر کیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم دینے والا ہے. اللہ آپ کو اکیلے بھی پڑھنے پر جماعت کا ثواب عطا فرما دے گا. اس کے خزانے میں کمی نہیں. آپ افسوس کر رہے ہیں تو افسوس نہ کریں، بس اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا. مولانا بات یہ نہیں ہے. تو بات کیا ہے؟ کہ صبح سے لے کر شام تک جتنی گراکی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، جو اگر ادھار لے گیا وہ سب یاد آ جاتا ہے نماز میں. اب اتنا گھاٹا ہو گیا میرا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں خیال لانے کے لیے. اگر خیال لانے میں ہماری قصداً کوئی ارادہ نہ ہو تو گھبرانے کی بات نہیں. اس کا جواب سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو چکا ہے. ایک یہودی آیا، کہا امام اعظم آپ یہودی ہو جائیں. کہا کیوں؟ کہا آپ یہودی ہو جائیں پھر میں بتاؤں گا. کہا معاذ اللہ استغفر اللہ. آپ بولو کیا بات ہے؟ کہا آپ لوگ کہتے ہو نا کہ نماز میں ذہن بھٹکتا ہے، شیطان آ کے خلل ڈالتا ہے. ہماری عبادت میں تو آج تک کبھی خلل آیا ہی نہیں، شیطان ہماری عبادت میں آیا ہی نہیں. تو اس لیے کہہ رہا ہوں یہودی ہو جائیے. سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، ایک محل ہو اور اس کے بازو میں جھوپڑا ہو، چور کہاں جائے گا؟
چور کہاں جائے گا؟ کہا محل میں. کہا ہم لوگ ایمان والے محل والے ہیں اور تم لوگ جھوپڑے والے ہو. تو اگر شیطان خلل ڈالتا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں، بلکہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو جہاد نفس کا اور ایک عبادت کا، کہ آپ نے شروع سے لے کر سلام تک اپنی نماز کو محفوظ کر کے دریا پار کر گئے، نفس کے ساتھ جہاد کرتے گئے. نہ آپ کی رکوع چھوٹی، نہ سجدہ سجا، نہ قاعدہ چھوٹا، نہ کوئی سورت چھوٹی. آپ بھلے خیال آتے رہے لیکن آپ کی نماز ہو گئی تو آپ کو تو ڈبل ثواب ملا. اس لیے خیالات آنے پر اپنے آپ کے دل کو چھوٹا نہ کریں، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں خوش نصیب ہیں کہ خیال آتے ہیں. خوش نصیب ہیں کہ خیال آتے ہیں. شیطان اسی کے پاس جاتا ہے جس کی عبادت قابل قبول ہو. آپ نے سنا نہیں؟ دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کون؟ کہا فجر کی نماز پڑھ لو، فجر کی نماز پڑھ لو. پھر آنکھ لگ گئی. پھر دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کون؟ کہا فجر کی نماز پڑھ لو. جب آپ بستر سے کھڑے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے. کہا آخر تم ہو کون؟ کہا میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں، ابلیس شیطان ہوں. تو اٹھنے والے سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بے شیطان کا کام سلانا ہے، تو نے اپنا کام جگانا کب سے کر لیا ہے؟ سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تو نے اپنا کام جگانا کب سے کر لیا ہے؟ کہا حضور مت پوچھئے، فلاں دن آپ کی نماز فجر قضا ہو گئی تھی نا، سورج نکل گیا تھا اور آپ نہیں اٹھ پائے تھے، تو آپ نے اس کے بدلے میں 2 رکعت فرض نماز قضا تو پڑھائی، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے 200 نماز ایکسٹرا پڑھ لی. آپ نے زور سے بولو، 200 نماز آپ نے ایکسٹرا پڑھ لی. اور آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس 200 کو فرض کا درجہ دے کر فرض کے برابر ثواب عطا فرمایا آپ کو. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اٹھ جائیں تاکہ 2 ہی کا ثواب ملے، اتنا فائدہ نہ ہو جائے، آپ کو 2 ہی کا ثواب ملے. سرکار سیدنا امیر معاویہ مسکرانے لگے، اپنی نماز ادا کرنے لگے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہماری نمازوں میں خیالات آتے ہیں تو اس سے گھبرانے کی بات نہیں. اور معاذ اللہ تعالی ہم سب کی نماز کی حفاظت فرمائے. خیالات فاسدہ خارجہ باطلہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. کبھی خدا نہ خواستہ سجدہ سہو کی ضرورت پڑ گئی تو اس میں بھی کوئی عیب کی بات نہیں. جب کوئی نمازی کسی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اور وہ سلام پھیرنے سے پہلے ایک سلام پھیر کر سجدہ سہو کرتا ہے تو شیطان اپنے سر کو دیوار پہ پھوڑتا ہے کہ ہائے ہم نے ایک سجدے کا انکار کیا تو راندہ بارگاہ ہو گئے، یہ 4 سجدے اور زیادہ لے گئے. تو جب انسان سجدہ کرتا ہے نا تو شیطان کے سر میں درد پیدا ہوتا ہے. میرے سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج عرس ہے، ساری دنیا اہل سنت ہر جہاں سنی جس ملک میں بھی ہے آج جشن رضا منا رہا ہے. اللہ اکبر. تو سرکار امام اعظم سرکار سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اعلیٰ حضرت کے شاگرد رشید اور خلیفہ سرکار صدر الافاضل سرکار سیدنا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خزائن العرفان لکھا، کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا، خزائن العرفان سرکار صدر الافاضل کا. آپ لکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بندہ مومن سجدہ کرتا ہے تو شیطان کے سر میں درد ہونے لگتا ہے. اس لیے سجدوں سے دوستی رکھو، نماز سے دوستی رکھو. تو نماز چاشت. اب آپ آئے
کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، سورہ ثنا پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد جو مرضی ہے آپ کی وہ آپ نے سورت پڑھی، پہلی رکعت دوسری رکعت پوری کر کے سلام پھیر لیا۔ یہ نماز چاشت ہے۔ اور بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں، بہتر ہے، بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھ لیا سورہ فاتحہ کے بعد۔ جب بھی نفل پڑھے تو اس کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے ایمان کو سلامتی ملتی ہے، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہمارا پورا مضبوطی کے ساتھ، قدم کی مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ وحدانیت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ویسے بھی جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ پڑھا تو 10 پارے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی 10 پارہ، پہلے پارے سے لے کر 10 پارے تک پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی نے صرف قل ھو اللہ شریف پڑھ لیا تو اس کے 10 پارے کے برابر قل ھو اللہ کا ثواب مل رہا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ لیا گویا اس کو پورا قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو نماز چاشت آپ نے طریقہ سیکھ لیا، 9:20 صبح سے زوال سے پہلے صرف 2 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت، یہ نماز چاشت۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اسلاف ہمارے صالحین علماء ربانین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 2 رکعت نماز چاشت کا عادی ہو جائے کبھی بھی اس کے دروازے پر روزی کی کمی نہیں آئے گی، فاقہ کشی کی نوبت کبھی بھی نہیں آئے گی، اور قدرتی اس کے روزی میں برکت ہوگی، یعنی انویسٹ آپ کا بڑھتا رہے گا، آپ کی روزی میں برکت ہوتی رہے گی۔ یہ 2 رکعت نماز چاشت صبح 9:20 کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روزی کا کوئی بھی پرابلم ہے سب دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا بنا دے گا، لینے والا نہیں۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمل بتایا آپ نے، کسی نے پوچھا حضور ہمیشہ جیب خالی ہو جاتا ہے، کماتے اڑ جاتا ہے، کماتے اڑ جاتا ہے، کماتے اڑ جاتا ہے، بچتا ہی نہیں، انویسٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو، جب بھی لین دین کرو نا تو پہلے ان للہ و انا الیہ راجعون من میں پڑھ کے دیا کرو۔ جب بھی آپ دو، کوئی بھی خریدو، کوئی کسی کو بھی آپ دو تو ان للہ و انا الیہ راجعون من میں پڑھ کے دیا کرو، اور جب کوئی آپ کو دے، کسی سے آپ لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رکھا کریں۔ اس سے انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا جیب خالی نہیں ہوگا اور اللہ آپ کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور بڑی تنگ دستی ہے، بڑی تنگ دستی ہے، بچوں کا پالنا پوسنا اس پر خرچ کرنا بہت بھاری ہو گیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد اوپر چھت بھی نہ ہو، کوئی جھاڑ کی ٹہنی بھی نہ ہو، کوئی پترا بھی نہ ہو، کچھ نہ ہو، بس آپ کے سر سے لے کر آسمان کے بیچ میں ٹوپی بھی نہ ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیں، اول آخر 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، جو بھی آپ کی مرضی ہو، اچھا ہو، درود شریف پڑھ لیں، اور یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 5 تسبیح پڑھنا ہے۔ کتنا؟ 500 بار پڑھنا ہے، 5 تسبیح پڑھنا ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے۔ اس کا کوئی وقت فکس نہیں کہ آج 9 بجے پڑھا ہے تو کل 9 بجے ہی پڑھنا پڑے گا، نہیں، جب آپ کو ٹائم ہو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد، پہلے نہیں، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 5 تسبیح پڑھ لیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے کہ اللہ آپ کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ کسی نے اور سوال کیا حضور بڑی تنگ دستی ہے، پیسے وغیرہ بہت جتنا کمانا چاہیے کماتے ہیں لیکن پانی کے بھاپ کی طرح اڑ جاتا ہے، بستا ہی نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے انہیں ارشاد فرمایا کہ آپ روزانہ
فجر کی سنت پڑھنے کے بعد، فجر کی سنت پڑھنے کے بعد تسبیح ملائکہ پڑھا کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تسبیح ملائکہ کیا ہوتا ہے؟ کہا دیکھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس کو کہتے ہیں تسبیح ملائکہ۔ زیادہ نہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں، الحمدللہ اللہ کی نعمتیں اگر یہ مل رہی ہیں، آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور 70 مرتبہ پڑھ لیا اور تکبیر ہونے لگی جماعت کی، تو 70 پہ اسٹاپ ہو جائے، جب جماعت ختم ہو جائے بعد میں جو ہے آپ 30 پڑھ لیجئے۔ تو تسبیح ملائکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں جو اس کا پابند ہوگا دنیا میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سمندر ہے، سمندر کے جھاگ، سمندر کے کنارے جھاگ ہوتے ہیں، اگر پوری دنیا کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی پڑھنے والے انسان کے نام اعمال میں گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے موت سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ چند باتیں میں نے سرکار اعلی حضرت کی آپ کے ساتھ رکھی تاکہ پیغام اعلی حضرت آپ کو پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔